بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل ہے کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، پہاڑوں اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، یعنی جنات بھی نوکر چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ جنات آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، لہٰذا جنات آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے جن میں سرخ، سفید، نفیس قسم کے پتھر لگائے جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان کے حکم پر جنات نے پانی کے حوض پر شیشے کا خوبصورت فرش لگا دیا تھا۔ ملکہ سبا نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، حالانکہ وہ شیشے کا عمودہ فرش تھا جس کے نیچے پانی تھا، اور وہ بڑا نفیس اور روشن معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال ناظرین گرامی، اگر جنات میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، بلکہ بابل کے علاقے میں جنات کے گروپوں سے آپ کی لڑائی بھی ہوئی۔ ان جنوں میں بھی دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا، وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہیں مانتا تھا تو فرشتہ اسے سوٹا مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی طاقت کے اعتبار سے ان سے ایسے کام لیتے تھے جنہیں انسان تنہا انجام نہیں دے سکتے تھے۔ وہ سمندر میں غوطہ لگاتے اور سمندری دولت، مونگے اور موتی وغیرہ آپ کے لیے فراہم کرتے۔ ناظرین گرامی، سلیمان علیہ السلام نے ایک سرکش جن کو پکڑوا کر بلایا۔ جب وہ آگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے یہ حرکت کی کہ ایک سوکھی لکڑی لے کر اپنے ہاتھ کے برابر ناپ کر دیوار پر سے پھینک دی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ اس جن نے یہ حرکت کی ہے، لہٰذا آپ نے حاضرین دربار سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس جن کی کیا غرض ہے؟ تو سب نے انکار کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اشارہ کیا ہے کہ اب تو جو چاہے کر، جیسا کہ یہ لکڑی ہری بھری زمین سے نکلی تھی پھر سوکھ کر بے جان ہو گئی، لہٰذا ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تو بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ جب آپ علیہ السلام غسل خانے جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی جرادہ یا بعض روایت کے مطابق اپنی خادمہ آمینہ کی حفاظت میں دے جاتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو سکرد نام کا ایک شیطان جو آپ کا بہت مخالف تھا، وہ آپ کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا آپ سے جدا ہونا تھا کہ تخت و تاج اور سلطنت سبھی کچھ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا، سب چیزوں پر شیطان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ نہایت پریشانی کے عالم محل سے نکل گئے۔ اس شیطان نے 40 دن حکومت کی۔ اصول و ضابط اور احکام میں تبدیلی نے علماء اور دیگر اہل دربار، اہل خانہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں، اگر سلیمان علیہ السلام ہی ہیں تو کیا ان کا شعور ادراک درست کام کر رہا ہے؟
علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ تخت کے گرد تورات کھول کر بیٹھ گئے اور کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی۔ شیطان جن کے چاروں جانب خدا کا کلام پڑھنے سے وہ تیزی سے بھاگ نکلا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام چلتے چلتے مچھروں کی بستی کی طرف نکلے تھے اور مچھروں کے ہاں ملازمت کرنے لگے۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد اجرت کے طور پر آپ کو 2 مچھلیاں دی جاتی۔ ایک روز آپ علیہ السلام بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ جلدی سے مچھلی صاف کرنے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکل آئی۔ انگوٹھی کا ملنا تھا کہ اسی لمحے پرندوں کے جھنڈ نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ عوام و حوض نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور معذرت طلب کی۔ بہرحال آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش جانا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ نیچے گہرا سمندر تھا، سمندر میں خطرناک موجیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حوض کو حکم دیا تو وہ پھیل گئی۔ جنات کو سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو بتایا کہ نیچے سمندر پہ ایک موتیوں کا بنا ہوا کعبہ ہے اور اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو باہر لے کر آؤ۔ جنات اس کو سمندر سے نکال لائے اور حضرت کے سامنے رکھ دیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جس سے کعبہ کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبہ کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا جو اللہ پاک کی عبادت کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، تم فرشتے ہو یا جن ہو؟ اس نے کہا، نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ جن، بلکہ میں انسان ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، اس کعبہ میں تمہیں کھانا وغیرہ کیسے ملتا ہے؟ نوجوان نے کہا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پتھر سے ایک درخت نکلتا ہے۔ اس درخت پر ایسا پھل لگتا ہے جس سے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ میں وہ پھل کھا لیتا ہوں اور پانی پی لیتا ہوں۔ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ درخت خود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں اس میں دن اور رات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو نوجوان نے عرض کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھے یہ بزرگی اپنی ماں کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ میں اپنی بوڑھی ماں کو کمر پر اٹھائے رکھتا تھا اور وہ میرے لیے یہ دعا مانگتی تھی، اے میرے معبود، تو اس کو نیک بخت بنا، میرے مرنے کے بعد بھی اس کو ایسی جگہ پر ٹھہرانا جو نہ زمین میں ہو نہ ہی آسمان میں ہو۔ اور ماں کے فوت ہو جانے کے بعد ایک دن میں سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا تو مجھے سفید موتیوں کا ایک چمکدار کعبہ نظر آیا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میں اس کے اندر چلا گیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میں زمین میں ہوں یا آسمان میں یا پھر کھلی ہوا میں، مجھے اس میں رزق مل جاتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ کعبہ سمندر میں چلا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا تخت و تاج سلیمان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا تخت جو تخت سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا۔ یہ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے آراستہ تھا، جس کے درمیان یاقوت کا لال تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں، جن پر آپ کے وزراء اور مصاحبین جلوہ افروز ہوتے تھے۔ آپ کی خواہش کے مطابق جنات اس تخت کو ہوا میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتے تھے
اور پرندے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے تھے، اور کتنی ہی مخلوقات اس تخت کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ایک دفعہ اسی شاہانہ آب و تاب کے ساتھ تخت سلیمانی اڑتا جا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر جنگل میں ایک لکڑہارے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، سبحان اللہ! آل داؤد کی کیا شان و شوکت ہے! ہوا نے فوراً یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی تو آپ علیہ السلام نے تخت اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا، اس لکڑہارے کے پاس چلو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس لکڑہارے کے پاس پہنچے تو لکڑہارا ادھر ادھر کانپنے لگا کہ نامعلوم مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس بیچارے کو خوف کے مارے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں نے صرف اتنا کہا تھا، سبحان اللہ! آل داؤد کی کیا شان ہے! اس کا جواب سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تجھے لشکر سلیمانی دیکھ کر تو رشک آیا، لیکن تجھے یہ معلوم نہیں کہ تو نے جو سبحان اللہ کہا تھا اس کے سامنے 1000 لشکروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تجھے معلوم بھی نہیں کہ صرف سبحان اللہ کہنے سے تجھے کتنا اونچا مقام مل گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سنی اور تمام جن، پرندے، کیڑے مکوڑے، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ ہوا سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں اڑائے پھرتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر زمین پر ایک عورت پر پڑی جس کے منہ پر مٹی لگی ہوئی تھی، عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا، اس پاگل لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہاتھ سے اتری اور پانی میں جا گری۔ پس انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا کہ پرندے، کیڑے مکوڑے، جنات، ہوا، ہر چیز ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین پر آنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ جنات کو حکم دیتے تو وہ ان کی بات نہ سنتے، وہ پرندوں کو حکم دیتے تو وہ ان کی بات نہ سنتے، وہ ہوا کو حکم دیتے وہ ان کی بات نہ سنتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دن تک بہت پریشان رہے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے تخت پر بیٹھ کر عورت کو حقیر سمجھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کو ڈھونڈنے نکل پڑے کہ میں اس سے معافی مانگوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کو ڈھونڈنے نکل پڑے کہ میں اس عورت سے معافی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دن تک اس عورت کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھوک لگی، وہ سمندر پر گئے مچھلیاں پکڑنے، وہاں انہیں وہ عورت نظر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر اس عورت سے معافی مانگی اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ پاگل عورت مسکرائی اور بولی کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ پھر ایک دن
حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر پر مچھلی پکڑنے آئے کہ کچھ مچھیروں نے ایک مچھلی پکڑی جو چمک رہی تھی۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب اس مچھلی کو کاٹا تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلدی سے انگوٹھی اپنی انگلی پر پہنی۔ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوبارہ تابع کر دیا۔ ہوا آپ کے تابع ہو گئی، جنات آپ کے تابع ہو گئے، پرندے آپ کے تابع ہو گئے، کیڑے مکوڑے آپ کے تابع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تختہ اڑتا اڑتا آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ جب آپ اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا عمل یہ ہے کہ وہ اس کے مخلوق میں عیب تلاش کرے، یا کسی کا دل دکھاتا ہے، یا کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اخلاق بہتر بنائے۔ آمین ثم آمین۔